بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں تمہارے لیے رکھا گیا ہے وہ سب کا سب حلال اور پاکیزہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر 169 میں اسی صورت کے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں لگاتا ہے برائی کے کاموں پر اور فحاشی کے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس بات پر بھی لگاتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست یا کارساز بنا لیا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ بہت بڑے خسارے کا شکار ہو گیا۔ اور کارساز بنانے سے مراد یہ ہے کہ جس نے شیطان کی پیروی کی، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کی بجائے شیطان کی فرما برداری کے راستے پر چل پڑا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ شیطان اور اس کے اہداف۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ہمیں ہمارے سب سے بڑے اور پہلے دشمن کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بنی آدم کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی کچھ آیات کی تلاوت بھی کی ہے، اور قرآن کریم کی اگر ان تمام آیات کو اکٹھا کر لیا جائے جس میں شیطان کا ذکر آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں شیطان کے ان طریقوں، ان منصوبوں، یا دوسرے الفاظ میں پلاننگز کا ذکر کیا ہے، اور ان سٹیپس کا ذکر کیا ہے جو شیطان بنی آدم کو سیدھے رستے سے بہکانے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں شیطان کے مختلف بہکانے کے جو طریقے ہیں اور اس کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عیاض ابن حمار المجاشعی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز خطبے کے لیے کھڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، آج میرے رب نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں جو بھی نعمت اپنے بندوں کو حلال طریقے سے دیتا ہوں وہ استعمال کریں، اور میں نے اپنے بندوں کو بالکل فطرت سلیمہ پر پیدا کیا تھا اور پاکیزہ پیدا کیا تھا، لیکن وہ شیطانوں کے ہتھے چڑھ گئے جس کی وجہ سے اپنے دین سے دور ہوتے چلے گئے، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کو ترک کر بیٹھے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے اس کو حرام کر لیا، اور شیطانوں کے کہنے پر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی حلال اپنے بندوں کے لیے زمین میں رکھا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا تھا۔ حنفاء کا مطلب ہے سارے سیدھے رستے پر چلنے والے تھے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے سب کو مسلمان ہی پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پیدا کیا تھا، اور گناہوں سے پاکیزگی کی فطرت عطا کی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ شیطانوں کے ہتھے چڑھ گئے، شیطانوں کے ہاتھ آ گئے، اور شیطانوں نے انہیں ان کے دین سے دور کر دیا،
اور اللہ رب العزت سے دور کر دیا، اور جو نعمتیں اللہ نے ان کے لیے حلال کی تھی ان کو حرام کر دیا، اور اس بات پر بھی لے آئے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی باتیں کریں جو کہ اللہ رب العزت کو زیب نہیں دیتی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ شیطان کے بعض اہداف کے بارے میں بات کریں، اور یہ ہمیں اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان اور چیلنج یہ ہے کہ ہم نے سیلف ایویلیویشن کرتے رہنا ہے کہ ہم کہیں شیطان کے آسان ٹارگٹس یا ایزی ٹارگٹس میں سے تو نہیں ہیں، اور اس کے اہداف کیا ہیں، ہم اپنی زندگی میں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اس حوالے سے اہل علم نے تقریباً 10 کے قریب اہداف کا ذکر کیا ہے، ان میں سے چند میں آپ سے شیئر کروں گی۔ شیطان کا جو سب سے پہلا ہدف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو شرک اور کفر میں مبتلا کیا جائے۔ اس کا جو سب سے پہلے، جسے کہتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ جو آبجیکٹو ہے اس کے سامنے، وہ یہ کہ انہیں شرک کے راستے پر چلایا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہر گناہ اور نافرمانی معاف ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی، اللہ رب العزت کو شرک ایک ایسی نافرمانی ہے جو سخت ناپسند ہے، اور اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہو جاتی ہے جو اپنی زندگی میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ مسلمان سے شرک کا ارتکاب کروایا جائے اور اسے کفر کے راستے پر لگایا جائے، اور اسے اللہ رب العزت کی عبادت کو ترک کر کے کسی اور کی عبادت کی طرف لگایا جائے، اور اللہ رب العزت کی شریعت کو یہ ترک کر دے۔ اس حوالے سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے شیطان کے اس سب سے پہلے ہدف، یعنی آپ کیوں سمجھ لیجئے کہ یہ پلان اے ہے، پہلے نمبر پر اس کا پلان، ٹاپ پرائرٹی پہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو شرک میں اور کفر یعنی اللہ رب العزت کے کفر پر لگایا جائے۔ تو اس کا ذکر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح سے کیا ہے، کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اُكْفُرْ، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے شیطان انسان کو کہتا ہے کفر کر دو، فَلَمَّا كَفَرَ، تو جب انسان اس کے کہنے پہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، قال انی بریء منک، تو پھر کہتا ہے کہ میں آپ سے بریء الذمہ ہوں، میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس حوالے سے النسائی اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت آتی ہے کہ، اور یہ صبرہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان ابن آدم کے ہر راستے میں بیٹھتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے، اور بنی آدم کو یہ خیال دیتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، اب تم اسلام قبول کرو گے، اور کیا تم اپنے والدین کا دین چھوڑ دو گے اور اپنے آباء و اجداد کے دین اور طور طریقوں کو ترک کر دو گے؟ اب مسلمان اگر اس کی بات سننے سے انکار کر دے اور اسلام لے آئے تو پھر وہ اس کے اگلے راستے پر جا کے بیٹھتا ہے، یعنی مایوس نہیں ہوتا، نہ اسے چھوڑتا ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہم تھک جاتے ہیں، شیطان نہیں تھکتا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ تو مستقل مزاجی کا اگر سبق سیکھنا ہو تو شیطان سے سیکھیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ یہ مستقل مزاجی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہیں ہونی چاہیے، فرما برداری پر ہونی چاہیے۔ اب جب مسلمان یا بنی آدم ایمان لے آتا ہے تو وہ اس کے اگلے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، وہ ہجرت کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے اب تم اللہ کی خاطر ہجرت کرو گے اور اپنا آسمان اور زمین چھوڑ دو گے، اور تمہیں پتہ ہے ایک مہاجر کی دوسری جگہ پہ جا کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تمہاری وہاں کیا حیثیت ہوگی اور وہاں پر تمہیں کیا ملے گا، کیا حقوق ہیں جو تمہیں ملیں گے۔ اب بنی آدم اگر اس کے ان خیالات کو رد کرتے ہوئے ہجرت کر جائے تو پھر وہ اس کے تیسرے راستے میں جا کر بیٹھتا ہے، اور وہ جہاد کا راستہ ہے، اور پھر اس سے بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے تجاہدو، تم جہاد کرنے نکلو گے، تمہیں پتہ ہے کہ اس میں تمہاری جان بھی کھپ سکتی ہے، تم مر بھی سکتے ہو اور تمہارا مال بھی خرچ ہو جائے گا، اور تمہیں پتہ اس کا انجام کیا ہوگا، تمہاری بیوی جو آج تمہیں اتنی محبوب ہے تمہارے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے گی، اور یہ سارا مال تمہارا ختم ہو جائے گا۔ پھر اگر بنی آدم اس کے ان خیالات کو بھی رد کرتے ہوئے جہاد میں شامل ہو جاتا ہے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اس انداز سے شیطان کو رد کر دے تو پھر اس کا اللہ رب العزت پر حق بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے۔ تو وہ ہر راستے میں بیٹھتا ہے۔ یہ تو چند مثالیں ہمیں دی گئیں۔ مثال کے طور پر وہ ہر نماز کی دفعہ بیٹھتا ہے، اسی طرح سے خواتین کے لیے ہر عبادت میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ جہاں جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اب مسلمان اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف چلنے لگا ہے، وہ وہاں راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ اپنے اس ارادے کو سیکنڈ تھاٹ دے لو، ایک دفعہ رک کے سوچ لو کہ اتنا زیادہ صدقہ کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، تمہارے گھر والوں کا کیا بنے گا، تم اس سے اپنے لیے زیادہ بہتر کپڑے خرید سکتے تھے، تمہارے نفس کا بھی تو تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اس طرح سے وہ ہر نیکی کے راستے میں الگ الگ بیٹھتا ہے۔ آپ نے کبھی مکھی کو دیکھا ہے؟ آپ اسے ایک جگہ سے اڑائیں گے تو وہ ایک اور جگہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، آپ پھر اسے ایک جگہ سے اڑائیں گے تو وہ ایک اور جگہ بیٹھ جاتی ہے۔ شیطان کی بھی یہی مثال ہے، ہر نماز کے راستے میں بیٹھتا ہے، ہر عبادت اور فرما برداری کے راستے میں بیٹھتا ہے۔ تو یہ ہے شیطان کا پہلا ہدف کہ اس نے کسی نہ کسی شکل میں مسلمان کو، بنی آدم کو شرک اور کفر کے راستے پر لگانا ہے۔ شیطان کا دوسرا ہدف یہ ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان کو شرک اور کفر کے راستے پر نہیں لگا سکا تو پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں اور گناہوں کے راستے پر لگا دیا جائے۔ اب مسلمان نے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اور گناہ کیے جا رہا ہے۔ مسلمان ہے، شرک تو نہیں کرتا، لیکن غیبت سے بھی نہیں بچتا، تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ شرک تو نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، لیکن اسراف کرتا ہے، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر خرچ نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، شرک تو نہیں کرتا، لیکن سود کھاتا ہے۔ تو اس کا دوسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اب اگر یہ مسلمان اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے پر اور کفر کرنے پر نہیں آتا تو پھر اسے کسی نہ کسی شکل میں اللہ رب العزت کی نافرمانیوں اور گناہوں پر لگایا جائے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے پھر ایک دفعہ کہ شیطان مایوس نہیں ہوتا، اب وہ اگلی چھوٹی جو موقع ہیں گناہوں کے ان کو ٹارگٹ کر لیتا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینے کے جذبات کو ہوا دے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں اس کے دوسرے ہدف کا تذکرہ کیا ہے۔ چلیں، یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، یہ بتوں کے سامنے جا کے عبادت نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، تو پھر اب ان سے اور اللہ رب العزت کی دیگر نافرمانیاں اور گناہوں کے کام کروائے جائیں۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان کسی نہ کسی شکل میں نفرت، دشمنی کو ہوا دیتا رہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہر گزرنے والے دن کے ساتھ رشتہ داروں کی، مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے قومیں اور مسلمان گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ مسلمانوں کے درمیان اس قدر دشمنی اور کینے اور عداوت کو ہوا دیتا ہے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے رہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کسی بھی وجہ سے کردار کشی کرتا ہے تو وہ کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، مسلمان کے جو مسلمان پر حقوق ہیں ان کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ تو یہ سب دشمنی ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس حوالے سے سنن الترمذی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا کہ ان مسلمانوں سے اللہ رب العزت کی کفر اور شرک کے علاوہ دیگر نافرمانیاں نہ کروائی جا سکیں۔ اس کی امید ابھی باقی ہے۔ چلیں، یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، درختوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن میں انہیں آپس میں لڑاتا ہوں، میں ان کو
اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر لگاتا ہوں۔ موسیقی ہماری زندگی کا جزو بن چکی ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اسراف ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ گانا بجانا ہماری زندگی کا اور تفریح کا بلکہ بہت بڑا حصہ بن چکا ہے، جو کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ غیبت کے بغیر ہماری کوئی محفل مکمل ہی نہیں ہوتی۔ بے حجابی عام ہے اور حجاب کرنا مشکل ہے، وہ مشکل لگتا ہے، جبکہ فحاشی اور بے حیائی اور عریانی بہت آسانی سے، حتیٰ کہ مسلمان معاشروں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو مسلمان معاشرے اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آج کا طرز زندگی جو ہے، لائف سٹائل، وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے، اور یہ شیطان کو خوش کر دینے کے لیے، اور گویا ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اہداف کو، اپنے ٹارگٹس کو آسانی سے پورا کر سکے۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق بھی ہے، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی اس کے لیے عبادت کرے گا، یا بتوں کی عبادت کرے گا، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے سے مایوس نہیں ہوا، بلکہ وہ اس کی ابھی بھی امید رکھتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان ہر فحاشی اور برائی کے کام کا اور ہر شر اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 169 میں کیا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، ہر طرح کی برائی اور فحاشی اور بے حیائی اور عریانی دراصل شیطان کی ترغیب ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، شیطان کو بہت ناپسند ہے۔ بالکل اپوزٹ ہے، جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ شیطان کو بہت ناپسند ہیں، اور ہر وہ نافرمانی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی قابل مذمت ہے، شیطان کو بہت محبوب ہے۔ اب غیبت کبیرہ گناہ ہے، اس نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر ہم غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا بات چیت آپس میں کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کی ہونے والی دیگر نافرمانیاں بھی ہیں۔ اسراف کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی لائف انجوائے ہی نہیں کر سکتے اگر ہم زندگی میں اسراف سے کام نہ لیں۔ تیسرا ہدف شیطان کا یہ ہے کہ وہ بنی آدم کو یا مسلمان کو بدعت کے راستے پر چلائے، اور بہت دکھ ہوتا ہے مجھے دیکھ کے کہ لوگ بدعت کی خاطر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کتنی انرجی صرف کرتے ہیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں کم پیسے اور انرجی سے مسنون طریقے اپنا کر زیادہ ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف میلاد کی محفلوں میں آپ دیکھیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور اس کی بجائے صرف گھر میں بیٹھ کے ہر نماز کے بعد درود شریف، جو کہ مسنون درود شریف ہے، اس کی ایک تسبیح نکال لی جائے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ تو تیسرا ٹارگٹ یا تھرڈ پلان یا پلان سی شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کو بدعت کے راستے پر لگایا جائے، اور یہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدعت شیطان کو نافرمانی سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے زیادہ شیطان اس چیز کو اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہے کہ میں نے مسلمان سے بدعت کروائی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نافرمانی کر کے مسلمان توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت سے وہ کبھی توبہ نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں میت کے حقوق میں سے ہم نے سیکھا کہ ایک حق یہ ہے کہ اس کے انتقال سے لے کر اس کے انتقال کے بعد بھی رہتی زندگی تک کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ہے، اور ہمارے ہاں یہ بدعت بہت رواج پا چکی ہے کہ مرنے کے بعد اس کے مخصوص ایام میں تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، اور ہر سال وہ کی جاتی ہیں، اور اس کا کوئی ثواب نہیں، کیونکہ ان تقاریب کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود ایسا کیا، نہ آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ تو اس کا پلان سی یہ ہوتا ہے، تیسرا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ چلے اگر انہوں نے نیکی کرنی ہی ہے اور یہ نہیں باز آتے تو انہیں بدعت کے راستے پر لگا دیا جائے۔ اور بدعت سے چونکہ کبھی توبہ نہیں کرتا مسلمان، اس لیے اسے یہ بہت ہی محبوب ہے، اسے مسلمان نیکی سمجھ کے زور لگا کے زور و شور سے کرتا رہتا ہے۔ کہ میں نے اپنے بڑوں کو بھی یہی کرتے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں مرنے کے بعد محفلیں منعقد ہوتی تھیں، اور ان محفلوں میں ہم
سب کو اکٹھا کر کے کھانا کھلاتے تھے، تو ہم بھی اس کو کرتے رہیں گے۔ چوتھا ٹارگٹ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے راستے سے بنی آدم یا مسلمان کو ہٹا دیا جائے، اور اس ہٹانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان نیکی کے راستے پر نہ چل سکے، اور اگر مسلمان کسی نیکی کے راستے پر چلنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو شیطان اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس راستے کو ترک کر دے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 میں اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اسٹریٹجی کا ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے سیدھے رستے میں ہر طرف بیٹھ کر ان کو سیدھے رستے سے دور ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور پھر کہا، پھر میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، پھر میں ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، ان کے آگے سے حملہ آور ہوں گا، پیچھے سے ہوں گا، اور ان میں سے اکثریت کو آپ اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے، یہ اکثریت ناشکری ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے زمین پر کچھ لکیریں کھینچی، اس میں ایک لکیر سیدھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جتنے دائیں اور بائیں راستے ہیں یہ سب شیطان کے ہیں، جن پر وہ بیٹھ کر تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں ڈسٹریکٹ کر کے میں مسلمان کو اس سیدھے راستے سے ہٹا کے ادھر لے آؤں یا ادھر لے آؤں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر نیکی کے راستے میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کے لوگوں کو اس کی طرف نہ آنے دے۔ بڑی واضح دلیل ہے، آج آپ اناؤنس کر کے دیکھیے کہ F6 پارک میں میوزیکل نائٹ ہوگی، دنیا وہاں پہنچ جائے گی۔ اور ذرا اناؤنس کر کے دیکھیے کہ F6 پارک میں رات کو جو ہے وہ کوئی مذہبی پروگرام ہوگا یا کوئی دین سیکھنے کا پروگرام ہوگا، وہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے۔ پانچواں سٹیپ یا پانچویں اسٹریٹجی یا پانچواں پلان یا ٹارگٹ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر پھر بھی بنی آدم یا مسلمان باز نہ آئے اور اللہ رب العزت کی نیکی اور فرما برداری کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کی اس فرما برداری کو کسی طرح خراب کر دیا جائے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اگر آپ کسی نہ کسی طرح اپنے نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے جائے نماز تک پہنچ کے نماز شروع کر لیں اور شیطان ناکام ہو جائے تو وہ نماز کے دوران آپ کو ایسے خیالات میں ڈالے گا کہ آپ کی وہ نماز خراب کر کے رکھ دے گا۔ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عبادت کی لذت سے دنیا میں محروم ہو جاتا ہے اور عبادت کے بہترین انجام سے آخرت کی زندگی میں محروم ہو جاتا ہے۔ تو جب عبادت میں لذت نہیں ملتی مسلمان کو تو مسلمان کے دل سے اس کی رغبت کم ہونے لگتی ہے۔ جب وہ اپنی عبادت کو انجوائے کرتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، تو اس کے دل میں اس عبادت کے لیے رغبت بڑھنے لگتی ہے۔ تو اگلا ہدف شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو بھی نیکی کا کام کرے اس کو خراب کر دے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے نفس سے جنگ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے شیطان سے حج کرنے چل پڑے، لیکن وہاں جا کے اس نے آپ کے دل میں ریاکاری کا خیال ڈال دیا، اس طرح وہ عبادت خراب کر دی۔ اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے تاکہ مسلمان کو اس عبادت کے اجر و ثواب اور دنیا میں اس کی لذت سے محروم کر سکے، تو اسے دو فائدے ملتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ عثمان ابن ابی العاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے اور میری نماز کے درمیان شیطان حائل ہونے لگ گیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھے نماز میں یاد نہیں رہتا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ ایک شیطان ہے، یقال لہ خنزب او خنزب، اس کا نام خنزب ہے یا خنزب ہے، اور اسے نماز کا شیطان کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک شیطان خاص طور پر نماز کے لیے مقرر ہے، تو باقی باتوں کے لیے بھی اسی طرح سے شیطان مقرر ہیں۔ اور اس کے لیے جب میں نے مزید اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو شیطان عرش کے اوپر اپنا پانی کے اوپر عرش لگاتا ہے اور وہاں میٹنگ کرتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ زمین پر، روئے زمین پر پانی کی ریشو زیادہ ہے خشکی سے، یہ نوٹ کیجئے، تو خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ اپنے مختلف وفود بھیجتا ہے، لشکر روانہ کرتا ہے،
اور یہ لشکر اس شیطان کے علاوہ ہے جو قرین آپ کے ہر وقت ساتھ ہے، اور وہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اس قرین کو تازہ کمک پہنچا سکے کہ اب تم نے اس کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے مزید قوت سے کام کرنا ہے اور مزید طاقت سے کرنا ہے۔ تو اس سے علماء کرام یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہر عبادت کا ایک شیطان ہے۔ تو ایک شیطان تو صرف نماز کا ہے، خنزب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تمہیں اس کی موجودگی محسوس ہو، اور اس کی موجودگی کیسے محسوس ہوگی کہ یا آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے دنیا بھر کے کام آپ کے ذہن میں آنے لگتے ہیں، تھکاوٹ، ہر چیز، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو پھر اللہ رب العزت کی اس سے پناہ مانگو، وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکارو۔ تھتکارو یعنی وہ تھوک جس میں ہلکی سی تھوک کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر اللہ نے مجھے اس سے نجات عطا کر دی، یعنی وہ ایسی میری نماز کو خراب کرتا تھا کہ مجھے یہ یاد ہی نہیں رہتا تھا، گمان ہونے لگتا تھا کہ یہ پڑھا ہے جبکہ وہ نہیں پڑھا ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ 5واں ٹارگٹ شیطان کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح مسلمان کی اطاعت اور اس کی عبادت کو جو وہ اللہ رب العزت کی کر رہا ہے اس کو خراب کر دے۔ پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس راستے پر ہی نہ آئے، اگر آ جائے تو پھر اب اس کو خراب کرنا شروع کر دیا جائے۔ اسی طرح اس کی ایک اور دلیل دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اذان اور مسلمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تاکہ مسلمان کو اس کی آواز ہی نہ آئے۔ تو سب کہتے ہیں اذان ہو گئی ہے جبکہ مسلمان کو اذان کا پتہ نہیں چلتا اور اس کی نماز رہ جاتی ہے، وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اذان ہوگی تو میں نماز پڑھوں گا۔ تو گویا یہ وہ عبادتوں میں حائل ہونے کی جو دلیل میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں۔ یہاں تک کہ مسلمان اس کے بعد جب وضو کی نیت سے اٹھتا ہے تو وضو میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ وضو کو کئی دفعہ دہراتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہم نے وضو ابھی بھی نہیں کیا۔ اسی طرح کئی لوگ صدقہ زکوٰۃ کے حوالے سے شکوک اور شبہات کا شکار رہتے ہیں، کئی دفعہ اس کو کر کے بھی کہتے ہیں مجھے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ اور بعض افراد کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے حج اور عمرے کے بارے میں بھی شکوک اور شبہات کا شکار رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر نیکی کے کام کو وہ کسی نہ کسی شکل میں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے ترغیب دیتا ہے ذرا فلاں بات کو یاد کر لو اور فلاں کو کر لو، اور بندہ اس سوچ میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی تھی اور کتنی نہیں پڑھی تھی۔ چھٹا ہدف شیطان کا مسلمان کو یا بنی آدم کو جسمانی اذیت اور نفسیاتی اذیت پہنچانے کا ہوتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر بھی مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے اور نفسیاتی طور پر بھی مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے، اور اس حوالے سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان کو اس کے جسم میں اور اس کے نفس میں اذیت پہنچا کر اسے غم میں مبتلا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ غم اور دکھ سے پناہ مانگنے کی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھڑے ہوئے تو ہم نے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سنا کہ آپ کہہ رہے تھے العنک بلعنت اللہ، میں تم پر وہی لعنت کرتا ہوں جو اللہ نے تم پر لعنت کی ہے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ پھیلائے گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے آپ کو نماز میں یہ کہتے ہوئے سنا جو پہلے کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو پھیلا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس یہ آگ کا ایک شعلہ لے کر میری طرف بڑھا تھا تاکہ مجھ پر حملہ آور ہو، اور ابھی وہ میرے چہرے کی طرف بڑھا تھا تو میں نے فوراً کہا اعوذ باللہ منک، اور پھر میں نے اسے کہا العنک بلعنت اللہ التامۃ، تو فوراً وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے پکڑ لیتا، لیکن اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو یقیناً میں اسے پکڑ لیتا اور اسے باندھتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے اور تم اس کو دیکھتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے علماء کرام دلیل اخذ کرتے ہیں کہ شیطان ہمیں جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی
ہر کوشش کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا وہ بھی بتائیے. ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے اس کا بھی ذکر کروں گی. تو اس طرح سے یہ ایک دلیل ہے. پھر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، سلیمان ابن سرد کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دو انسانوں کی آپس میں بحث ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کے نتنے پھول گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے کلمات پتہ ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کہہ دے تو یہ جو کیفیت ان پہ طاری ہوئی ہے یہ فوراً ختم ہو جائے گی. ہم نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے اور اختلاف رائے پہ ہی صرف فوکس کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے ہمارے دماغ میں بیٹھ کے، وہ شیطان ہوتا ہے، تاکہ یہ اکٹھے نہ بیٹھ سکیں، یہ لڑتے رہیں. اور پھر جیسے ہی وہ اختلافی پوائنٹ شروع ہوتے ہیں تو اس میں فزیکلی انسان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں تیزی کے ساتھ، وہ دراصل شیطان کی وجہ سے ہوتی ہیں. شیطان اس کو خوب ہوا دیتا ہے. اور ایک جگہ میں روایت میں پڑھ رہی تھی کہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ التحریش. تحریش عربی زبان میں کہتے ہیں اس پٹکے کو جو جانور کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ تیزی سے بھاگے. تو جیسے ہی شیطان دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف رائے کا کوئی موقع آیا ہے تو وہ فوراً اس کو خوب پٹخاتا ہے تاکہ ان کے درمیان یہ لڑائی اور جھگڑا تیز تر ہوتا چلا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو ایک شخص نے سن کے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کی آپس میں بحث ختم ہو گئی. تو کبھی بھی بحث ہو، لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، بڑھنے لگے، تو اس بات کو ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی کامیابی ہے. وہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتا ہے. لہٰذا ایک عقل مند مسلمان وہ ہے جو اس موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے بحث کو چھوڑ دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے. کیونکہ اپنے پوائنٹ پہ جیت جانا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، بلکہ اپنے دوستیوں، اپنے رشتوں کو برقرار رکھنا اصل میں اچیومنٹ ہے. تو ہمیں شیطان اس وقت وقتی طور پر یہ بھلا دیتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد پیار محبت کرنا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے شیطان جو انسانوں کو اذیت پہنچاتا ہے ان میں ایک شکل، جیسے میں نے آپ سے نماز کے بارے میں کہی تھی کہ نماز خراب کر کے مومن کو اس کی لذت سے جب محروم کرتا ہے تو اس میں جسمانی اذیت بھی ہے اور نفسیاتی اذیت بھی ہے. میں نے بعض لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے اور ان سے یہ بات سنی ہے، یقیناً یہ ان کا ایکسپیرینس ہوگا کہ بہت عرصے سے ہمیں اپنی عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا جو کبھی آیا کرتا تھا. تو یہ شیطان کی وجہ سے ہے. پھر اسی طرح سے اس کا ایک اذیت کا انداز یہ ہے کہ برا خواب، پریشان کرنے والا خواب بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس حوالے سے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ شیطان کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ انسان کے خواب میں آئے اور اسے ایسی باتیں خواب میں دکھائیں کہ جس سے اس کے غم اور دکھ میں اضافہ ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ ایک خواب اگر ہمیں آ جائے تو پورا مہینہ ہمارا ذہن پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، اللہ عالم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہی اس کا انداز ہے کہ وہ کسی طرح سے مسلمان کو غمگین رکھنا چاہتا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ہمارا پچھلا سیشن حسد کے بارے میں تھا. حاسد کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس کے پاس اللہ کی نعمت ہے وہ غمگین ہی رہے، وہ ہمیں روتا ہوا نظر آئے. تو شیطان بہت بڑا حاسد ہے، بنی آدم سے حسد کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرے تو جان لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے اور اسے چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کا ذکر بھی کر دے. اور اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو تمہیں غمگین کر دے یا ناپسندیدہ ہو تو جان لیجئے وہ شیطان کی طرف سے ہے. لہٰذا شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور اس کا ذکر کسی سے مت کرو. پھر ایسے خواب کا ذکر بھی کسی سے مت کرو. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، یہ خواب آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. شیطان نے ایک وار کیا تھا، وار کر کے وہ آپ کو ہفتہ 10 دن غمگین اور پریشان رکھنا چاہتا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اس سے فارغ ہو جائیں. پھر شیطان جو انسانوں کو نفسیاتی طور پر اذیت پہنچاتا ہے، جسمانی طور پر اذیت پہنچاتا ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ گھروں میں آگ لگا دینا، گھروں میں آگ لگا دینا. اور ایسا کرنے کے لیے وہ بعض جانوروں کا استعمال بھی کرتا ہے. سنن ابی داؤد اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ ایک چوہا آ رہا تھا
اور اس چوہے کے منہ میں ایک دھاگا تھا اور وہ آگ کے قریب آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس نے اس دھاگے کو آگ میں پھینکا۔ ہم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آگ کو بجھا دو، اور پھر ہم نے دیکھا کہ چوہے کی اس حرکت کی وجہ سے اس جگہ درہم جتنی جگہ جل گئی، یعنی وہ جو دھاگا گرا ایک جگہ پہ، وہ اس کی وجہ سے جو آگ لگی اس دھاگے کو تو وہ دھاگا کہیں گرا اور وہاں سے اتنی جگہ جل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نمتم، جب تم سونے لگو، فاطفئوا سرجکم، تو اپنے چراغوں کو بجھا کر سو، فإن الشیطان یدل مثل هذه على الخمرۃ التي كان قاعدا علیها، شیطان اس طرح کے جانوروں کو استعمال کرتے ہوئے اس آگ کو پورے گھر میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر فتحرقکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جلا دے۔ تو شیطان اس طرح کے طور طریقے جسمانی طور پر اختیار کرتا ہے تاکہ مسلمان کو نقصان پہنچا سکے اور اذیت پہنچا سکے۔ اور پھر اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم کو شیطان ضرور چھوتا ہے، پیدائش کے وقت چھوتا ہے، اور یہ چھونا اذیت پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے، کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تھی۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے شیطان انسانوں کو جو نقصان پہنچانے کے مختلف انداز اختیار کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان یا بنی آدم کو اس کی موت کے وقت بھی اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت جب مسلمان کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت شیطان اس کو دوبارہ بہکانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ شیطان کو کوئی موقع مل سکے مجھے راہ راست سے بہکانے کا موت کے وقت۔ تو اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان اس وقت اپنے ساتھیوں کو پکار کے کہتا ہے آج اگر بنی آدم تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب اس کے بعد یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو وہ جو نزع کے لمحات ہوتے ہیں، آخری لمحات ہوتے ہیں بنی آدم کے، وہ شیطان کے لیے بڑی قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ اس میں بھی اپنا حملہ کرنے سے اور اپنا وار چلانے سے باز نہیں آتا۔ یہ بھی جسمانی طور پر اذیت پہنچانے کے مترادف ہے۔ پھر ابھی میں نے آپ سے شیئر کیا کہ نومولود بچے کو وہ کس طرح سے اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وبائی بیماریوں کو بھی جنات اور شیاطین پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ بنی آدم کو نقصان پہنچا سکے۔ وبائی بیماریاں جن کو ہم ایپیڈیمکس کہتے ہیں، تو جہاں یہ وبائی بیماریاں ہوا کے ذریعے پھیلتی ہیں، جانوروں کے ذریعے پھیلتی ہیں، وہاں ان کو پھیلانے والے شیاطین اور جنات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور بنی آدم کی دشمنی میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت سے پہلے بڑی اموات سے دوچار ہوگی، اور یہ وبائی بیماریوں کی وجہ سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بالطعن والطاعون، تو علماء کرام کہتے ہیں طعن یا طاعون ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے جو وبائی ہوتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے۔ وَخْزِ أَعْدَائِكُم مِّنَ الْجِنِّ، آپ سے نے فرمایا ہے تمہارے دشمن جنوں کی چوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَفِي كُلِّ شَهَادَةٍ، اور اس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان اگر وبائی بیماری کے نتیجے میں انتقال کر جاتا ہے تو یہ اس کے لیے شہادت ہے۔ جی، یہ اس کے لیے شہادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا الطاعون وخز اعدائکم من الجن وهو له شہادہ، اور یہ جو طاعون یا وبائی بیماریاں ہیں یہ جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں، شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اگر کسی مسلمان کو اس وبائی مرض کی وجہ سے موت آتی ہے تو یہ اس کے لیے شہادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کو جو تکلیف آئی تھی وہ جنات اور شیاطین ہی کی وجہ سے تھی، وہ ان کے ہاتھوں آزمائش سے دوچار ہوئے تھے، جیسا کہ سورہ سعد کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى، وہ ہمارا بڑا قریبی بندہ تھا، میرا بڑا قریبی تھا، وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور بڑا اچھا مرتبہ پانے والا انسان تھا، میرے بندے ایوب کا ذکر کرو، اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا بڑی تکلیف کے ساتھ، انی مسنی الشیطان، شیطان نے مجھے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، بنصب وعذاب۔ اسی طرح سے بعض دیگر بیماریاں بھی ایسی ہیں
جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین کو جو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کسی رگ پہ چوٹ لگاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوتی ہے۔ پھر انسانوں یا بنی آدم یا مسلمانوں کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچانے میں جو شیطان کا ایک اور انداز ہے وہ یہ کہ ان کے کھانے پینے اور ان کے رہائشوں میں بھی وہ شامل ہوتا ہے۔ جس جگہ مسلمان رہتے ہیں، بنی آدم رہتے ہیں، یہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے کھانے کے ذریعے سے ان پر حملہ آور ہوتا ہے، ان کے پینے کے ذریعے سے حملہ آور ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کی رہائش گاہوں میں ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور ایسا تبھی ممکن ہوتا ہے جب مسلمان کھانے اور پینے اور رہائش گاہوں کے حوالے سے اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں یا اس کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تینوں باتوں کے حوالے سے ایک ایک حدیث صرف یہاں آپ سے شیئر کروں گی۔ اس حوالے سے صحیح مسلم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے انتظار میں تھے۔ ہم نے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالے اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں تو ہم بھی کریں۔ ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک چھوٹی بچی بھاگتی ہوئی اس طرح آئی جیسے اسے کوئی چیز بھگا رہی ہو، اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور سائڈ پہ کر دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اعرابی دور سے بھاگتا ہوا آیا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بھی پرے کر دیا اور پھر فرمایا کہ یہ دراصل شیطان تھا جو چاہتا تھا کہ تمہارا کھانا کھل جائے اللہ کا نام لیے بغیر، اور اس مقصد کے لیے اس نے دور سے بچی کو بھگایا تاکہ وہ ایک دفعہ کھانا کھول دے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ اس اعرابی کو لے کر آیا تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت شیطان کا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی کھانا اللہ رب العزت کا نام لیے بغیر کھلے گا جس گھر میں، اس گھر میں سمجھیے کہ شیطان کی رہائش اور رات رہنے کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ اور شیطان کو دراصل ہماری غفلت ہی کی وجہ سے اپنے اہداف کو آسانی کے ساتھ مکمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم شیطان سے اپنے مالوں کی حفاظت کریں، شیطان سے اپنے مال کو بچائیں۔ ہم انسانوں سے تو بچاتے ہیں، شیطان سے کیسے بچائیں؟ ہمیں حکم دیا کہ ہم گھروں کے دروازے بند رکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دروازے کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے گا اسے شیطان کھول نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اور ان پر اللہ کا نام لو اور اپنے چراغوں کو بجھا دو، اور اگر مسلمان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے، اسی طرح اگر مسلمان کھڑے ہو کر پیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ پینے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا اس نے شیطان کو اپنے کھانے میں شامل کر لیا، اور جس نے بائیں ہاتھ سے پیا شیطان اس کے ساتھ پینے لگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا قے کر دو۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تم اور کوئی درندہ ایک ہی جگہ سے پی رہے ہو؟ ذرا تصور کیجئے کہ ہم کسی ایسی جگہ سے پانی پی رہے ہوں جہاں ہمارے ساتھ اسی جگہ سے جانور بھی پی رہا ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ درندے سے بھی ایک بدترین مخلوق نے تمہارے ساتھ پانی پیا ہے اور وہ شیطان ہے۔ شیاطین کو اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت کا نام لینا گھر میں داخل ہوتے ہوئے بہت ضروری ہے۔ اس وقت جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے، گھر سے نکلتے ہوئے بھی اس کی دعا پڑھی جائے۔ اور پھر اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے لیتا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اس دن کے اپنے گروہ سے کہتا ہے چلو اب یہاں سے کوچ کرو، آج رات گزارنے کا ٹھکانہ بھی نہیں اور کھانا بھی تمہارے لیے یہاں پہ نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان اپنے گھر میں اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہو جاتا ہے تو شیطان خوش ہو کر اپنے گروہ سے کہتا ہے بس آج رات رہنے کا ٹھکانہ ہو گیا، اور پھر جب وہ اپنے کھانے کو اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے اور آج تمہارے رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔
لہٰذا یہ ہے وہ چند انداز جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں کہ کس طرح نفسیاتی طور پر یعنی خواب کے ذریعے سے غمگین رکھتا ہے، کافی دن تک مسلمان کا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، ڈپریشن کی فیلنگ آتی ہے، ہر چیز بری لگنے لگتی ہے، اللہ رب العزت کی ناشکریوں پہ خیالات آتے ہیں، مایوسی چھانے لگتی ہے. یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان اپنے ٹارگٹ دراصل پورے کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے شیطان کا اگلا جو ٹارگٹ ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر ایسے اعمال کیے جائیں جس کی وجہ سے شیطان کا وہاں ٹھکانہ بنا رہے. مثال کے طور پر گھر کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر کا اہتمام نہ کرنا، مثال کے طور پر گھر کے اندر تصویروں کا پایا جانا، تصویریں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہیں اور اس کے نتیجے میں رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، یا گھروں کے اندر کتوں کا رکھنا، یا گھروں کے اندر اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت نہ ہونا، سورۃ البقرہ کی تلاوت نہ ہونا، یا یہ کہ گھر کے اندر اللہ رب العزت کی دیگر نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بنا دیا ہے. مثال کے طور پر گھر میں موسیقی چل رہی ہے، سود پر مبنی پیسہ آ رہا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، گھروں میں تصویریں ہیں، گھروں میں آلات موسیقی ہیں، اسراف کا دور دورہ ہے، جھگڑے ہیں. غرض یہ کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی فزیکل یا آپ کہہ سکتے ہیں فگریٹو سینس میں نافرمانیاں ہیں، اگر وہ گھر کے اندر ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص بھی اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کسی کو پرواہ نہیں ہے، تو ایسے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کوئی شخص بھی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتا، تو ایسے گھر میں برکت کہاں آئے گی؟ اس کے نتیجے میں شیطان کو اپنا ہدف آسانی سے پورا کرنے کی گنجائش مل جاتی ہے. اس حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان انسان کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شیطان انسان کو چھو کر اس کے ہوش و حواس ختم کر دیتا ہے. آپ نے ایسے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہوں گے جن کا علاج چل رہا ہے اور وہ اپنے سینسز میں نہیں رہتے، گر جاتے ہیں، قہقہے لگانے لگتے ہیں، انہیں مرگی کا دورہ پڑنا لگتا ہے، یا میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، بچوں اور والدین کے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں. یہ سب دراصل شیطان کی طرف سے ہے. لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان کو اپنے اہداف پورے کرنے میں جو ہمارے سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم شیطان کو اپنے ٹارگٹس پورے کرنے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے پر چل رہے ہیں. اور اگر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زیادہ ہیں اور فرما برداریاں کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شیطان کو خود راستہ دے رکھا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں اپنے تمام اہداف کو، اپنے تمام ٹارگٹس کو اچیو کر سکے. تو اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق دیں کہ ہم اس کے دین کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں تاکہ ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی دنیا اور آخرت کے بچاؤ کا انتظام کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.